بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ راویان معتبر سے روایت ہے کہ جب ارادہ الہی واسط خلافت حضرت آدم علیہ السلام کے اور ظہوری ریاست بنی آدم کے متعلق ہوا، تب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ایک مٹھی خاک ہر قسم کی سرخ اور سفید اور سیاہ زمین سے لائے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام بحکم خداوندی ایک مٹھی خاک رنگا رنگ کے تمام روئی زمین سے جمع کر کے لائے اور بموجب حکم الہی درمیان مکہ اور طائف کے رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے باران رحمت اس مٹی پر برسایا اور اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اس مٹی کے خمیر سے بنایا، اور 40 برس تک وہ قالب بے جان وہاں پڑا رہا۔ جب عنایت الہی نے چاہا کہ ستارہ اقبال حضرت آدم علیہ السلام کا روشن اور مرتبہ شرافت بنی آدم کا تمام مخلوق پر ظاہر ہو، روح پاک کو حکم صادر ہوا کہ بدن آدم میں داخل ہو جا، لیکن روح لطیف نے خاک کثیف میں داخل ہونے سے انکار کیا۔ خطاب رب الارباب کا روح کو پہنچا، اے جان داخل اس بدن میں ہو۔ جب قالب میں آدم کے سر مبارک کی طرف سے داخل ہوئی، جس جگہ روح پہنچی تھی بدن خاکی جو مانند ٹیکرے کی تھا گوشت اور پوست سے بدلتا جاتا تھا۔ جب روح سینہ مبارک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارادہ اٹھنے کا کیا، وہی زمین پر گر پڑے۔ اس واسطے حق تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں، یعنی ہے انسان جلد باز، اور اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چینکا اور الہام الہی سے کہا الحمدللہ۔ اس کریم اور رحیم نے اپنی رحمت سے فرمایا یرحمک اللہ۔ سب سے اول جلوہ رحمت الہی کا شامل حال حضرت آدم علیہ السلام کے ہوا، اور بیت کا ان کے طفیل سے نصیب بنی آدم کے ہوا۔ بعد اس کے ایک فرشتہ موجب حکم کے ایک جوڑا مرزا فوراً دہشت سے لایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو 7 تشریف خلقت الہی سے مشرف کیا اور تخت عزت اور عظمت پر بٹھایا۔ نقل ہے کہ فرشتے ابتدائی پیدائش آدم علیہ السلام سے آپس میں کہتے تھے کہ جس کو خدا تعالیٰ خاک سے پیدا کر کے مسند خلافت پر بٹھائے گا وہ ہم سے خدا کے نزدیک زیادہ عزیز نہ ہوگا، اور ہم جو بارگاہ علام الغیوب میں دن رات رہتے ہیں علم ہمارا اس سے زیادہ ہوگا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو الہام کر کے حکم کیا فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا خبر دو میری کی ان چیزوں کے نام سے اگر تم سچے ہو تب فرشتے جواب سے عاجز ہوئے اور اپنے قصور کے متعارف ہو کر بولے پاک ہے، اور نہیں علم ہمارے تھی مگر جو تو نے سکھایا ہم کو، اور جو عالم اور دانا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آدمی کمال ظاہر اور باطن سے آراستہ کر کے واسطے زیادتی تعظیم اور تکریم کے ملائکہ اعظام کو جو آدم کے تخت کے گردا گرد صف باندھے ہوئے مؤدب کھڑے تھے حکم کیا سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کے تھی۔ بمجرد حکم الہی کے سب فرشتوں نے بلا عذر و تکرار حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس ملعون نے انکار کیا اور بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس واسطے میرے تھی آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس نافرمانی سے شیطان ملعون ابدی ہو کر راندا گیا اور فرشتوں سے نکالا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بہشت میں رہنے لگے، طبیعت ان کی مشتاق جلی ہمدم اور انیس محرم کی ہوئی۔ تب حضرت آدم علیہ السلام پر خواب نے غلبہ کیا۔ خواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پہلوئے چپ سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک عورت پاکیزہ ان کے پاس بیٹھی ہے۔ ان کی طبیعت ہمایوں اور صورت میموں کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ حضرت حوا نے کہا کہ میں تیرے بدن کا جز ہوں کہ حق تعالیٰ سبحانہ نے تیری پسلی سے مجھ کو پیدا کیا۔ نقل ہے کہ حسن اور جمال حضرت حوا علیہ السلام کا اس قدر تھا کہ تمام عالم کی خوبی 100 حصے تھی، اس میں سے 90 حصے حسن حضرت حوا علیہ السلام کو اور 10 حصے باقی عالم کو عنایت فرمایا۔ تب آدم سجدہ شکر بجا لائے، جناب الہی نے ان کا جناب الہی نے ان کا عقد روبرو حملان عرش اور سکنان سمود کے باندھا، اور دونوں کو حکم ہوا کہ ایسے آدم اور حوا علیہ السلام دونوں بہشت میں رہو اور سب میوے اس بہشت سے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا، یعنی گیہوں کے درخت میں سے کچھ مت کھانا۔ جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا،
اور راندہ گیا اور فرشتوں سے نکالا گیا، اس سبب سے آتش کینہ اور حسد اس کے باطن میں شعلے مارتی تھی، اور وہ ہمیشہ اس تدبیر میں رہتا تھا کہ کسی صورت سے بہشت میں بیٹھے اور آدم کو وہاں سے نکالے۔ پہلے تو طاؤس سے دوستی کی کہ میری دوستی کے حق تیرے اوپر ثابت ہے، اور آگے ہم تم ایک مکان میں رہتے تھے، یہ التماس تجھ سے ہے کہ مجھ کو ایک بازو پر بٹھا کر بہشت میں پہنچا دے تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ طاؤس نے اس بات سے انکار کیا اور کہا، یہ بات تو سام سے کہو۔ شیطان سام کے پاس گیا اور اپنے فریب کے منتر سے فرفیتہ کیا۔ سام اس کو منہ میں لے کر بہشت میں لے گیا اور نگہبان بہشت کو مطلق خبر نہ ہوئی۔ پھر ابلیس حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے پاس گیا اور رونا شروع کیا۔ حضرت آدم اور حوا نے پوچھا کہ کیوں روتا ہے، اور انہوں نے شیطان کو نہیں پہچانا۔ تب شیطان نے کہا، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ مجھ کو تمہارے حال پر رونا آتا ہے، اور تم اس بہشت سے نکالے جاؤ گے، اور یہ بہشت کی نعمتیں تم سے چھین لی جائے گی، اور لذت حیات سے ذائقہ موت کا چکو گے۔ اس دونوں کو اس بات کے سننے سے بہت غم ہوا۔ ابلیس نے کہا، اگر تم میرا کہنا مانو تو میں تم کو ایک درخت بتاؤں گا۔ تم میرا کہنا مانو تو میں تم کو ایک درخت بتاؤں، اگر توڑا میوہ تم اس کا کھاؤ تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور صورت موت کی ہرگز نہ دیکھو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، وہ کون سا درخت ہے؟ شیطان نے کہا کہ وہی درخت ہے جس کے کھانے سے حق تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کو قبول نہ کیا اور کہا کہ ہرگز مجھ سے نافرمانی خدا کی نہ ہوگی۔ جب شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کر چلے گئے، اور شیطان نے حضرت حوا علیہ السلام کی خدمت میں جا کر اسی طرح ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور سام نے شیطان کے کہنے پر گواہی دی۔ حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کیا کہ سام تو خادم بہشت کا ہے، اور وہ بھی موافق اس شخص کے یعنی شیطان کی گواہی دیتا ہے۔ اب تو میں پہلے اس درخت کا پھل کھاتی ہوں، اگر خلل ہو تو میرے واسطے خدا سے معافی مانگیو، اور نہیں تو تم دونوں تمام عمر بہشت کی نعمتیں چین سے کھایا کرو گے۔